آج ہم نے آئین پاکستان کی کتاب کھولی ہے اور سیدھا ان صفحات پر جا رہے ہیں جو ملک کے سب سے بڑے عہدے یعنی صدر کے بارے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کا صدر کتنا طاقتور ہے؟ کیا یہ صرف ایک رسمی عہدہ ہے، ایک نمائشی سربراہ، یا آئین نے انہیں کچھ اصلی اختیارات بھی دیے ہیں؟ یہ سوال دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ سے بہت اہم رہا ہے۔ آئین کو اگر آپ پڑھیں تو ایک طرف یہ عہدہ بادشاہوں جیسے اختیارات رکھتا نظر آتا ہے اور دوسری طرف اسے پارلیمنٹ کے سامنے مکمل طور پر جواب دہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے پاس ماخذ کے طور پر خود آئین پاکستان کے چند اہم آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل 44، 45، 46 اور 47۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان قانونی الفاظ کے پیچھے طاقت کا اصل توازن کیا ہے۔ کوئی شخص کتنے عرصے کے لیے صدر بن سکتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 44 کہتا ہے کہ صدر کی مدت 5 سال ہے۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے، لیکن اسی آرٹیکل میں ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے جو مجھے ہمیشہ بہت دلچسپ لگتی ہے۔ وہ یہ کہ صدر اپنی مدت پوری ہونے کے بعد بھی اس وقت تک کرسی نہیں چھوڑتا جب تک نیا صدر آ کر حلف نہ اٹھا لے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹی سی تکنیکی بات لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا اصول چھپا ہوا ہے، وہ ہے ریاست کا تسلسل۔ تسلسل؟ جی، آئین بنانے والے اس بات کو یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ملک کا اعلیٰ ترین عہدہ ایک لمحے کے لیے بھی خالی نہ رہے۔ چاہے نئے صدر کے انتخاب میں کوئی سیاسی بحران ہو یا کوئی اور رکاوٹ، ملک بغیر سربراہ کے نہیں رہ سکتا۔ یہ ایک قسم کا آئینی فیل سیف نظام ہے، یعنی اختیارات کا خلا پیدا نہ ہو۔ بالکل۔ تو یہ شک ملک کو ایک ممکنہ بحران سے بچانے کے لیے ہے۔ اور اسی آرٹیکل میں ایک اور اہم حد بھی ہے، کوئی بھی شخص لگاتار 2 بار سے زیادہ صدر نہیں بن سکتا، مطلب 10 سال۔ اس کے بعد آپ کو گھر جانا ہی ہوگا۔ بالکل، اور یہ حد صرف ایک اصول نہیں ہے، بلکہ یہ اس جمہوری روح کی عکاسی کرتی ہے کہ کوئی بھی شخصیت ادارے سے بڑی نہ ہو جائے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ اختیارات کسی ایک فرد کے ہاتھ میں مطلب ہمیشہ کے لیے مرکوز نہ ہو جائیں۔ جیسا کہ ہم نے کئی ممالک میں دیکھا ہے جہاں ایسی حدود نہ ہونے کی وجہ سے آمرانہ نظام پیدا ہوئے۔ صحیح۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ عہدہ کسی کی ذاتی میراث نہ بنے۔ تو ایک طرف تو آئین صدر کے عہدے کی مدت کو واضح طور پر محدود کر دیتا ہے، لیکن دوسری طرف کچھ اختیارات ایسے ہیں جن کی کوئی حد نظر نہیں آتی۔ ان میں سب سے متنازع اور طاقتور اختیار معافی کا ہے، آرٹیکل 45۔ یہ اختیار کتنا وسیع ہے؟ اس اختیار کو سمجھنے کے لیے آئین میں استعمال ہونے والے الفاظ پر غور کرنا ضروری ہے۔ الفاظ ہیں، صدر کو کسی بھی عدالت، ٹریبونل یا دیگر اتھارٹی کی طرف سے دی گئی کسی بھی سزا کو معاف کرنے، مہلت دینے اور راحت دینے اور سزا کو معطل، معاف یا تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ مطلب ہر قسم کی سزا؟ ہر قسم کی، چھوٹے جرم سے لے کر سزائے موت تک۔ یہ ایک غیر معمولی اختیار ہے جو صدر کو عدالتی نظام کے فیصلوں پر نظر ثانی کا حق دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ انصاف کے نظام میں براہ راست مداخلت نہیں؟ میرا مطلب ہے، اگر ایک شخص ملک کی تمام عدالتوں سے، سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ تک سے سزا یافتہ ہو، تو ایک فرد کو یہ اختیار کیسے دیا جا سکتا ہے کہ وہ اس پورے عدالتی عمل کو ایک دستخط سے کالعدم کر دے؟ یہ تو منطق کے خلاف لگتا ہے۔ آپ کا سوال بالکل درست ہے۔ یہ اختیار دراصل انصاف کے نظام پر ایک طرح کا چیک اینڈ بیلنس ہے۔ اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ عدالتیں قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات انصاف کے تقاضے قانون سے بھی بالاتر ہوتے ہیں۔ اچھا۔ ہو سکتا ہے کسی کیس میں کوئی انسانی پہلو ہو جسے قانون پوری طرح نہ دیکھ پایا ہو، یا وقت گزرنے کے ساتھ حالات بدل گئے ہوں۔ یہ اختیار رحم کی اپیلوں کے لیے آخری دروازہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو دراصل بادشاہوں کے دور کی نشانی ہے، جسے جدید جمہوری آئین میں بھی جگہ دی گئی ہے۔ یہ واقعی ایک سپر پاور کی طرح ہے۔ اچھا، تو صدر کے پاس یہ غیر معمولی اختیار تو ہے، لیکن وہ حکومت کے روزمرہ کے کام تو نہیں چلاتے۔ تو پھر انہیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے، تاکہ وہ اپنے اختیارات کا صحیح استعمال کر سکیں؟ کیا وہ صرف اخباراں پر انحصار کرتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آئین نے اس کے لیے ایک باقاعدہ انفارمیشن پائپ لائن بنائی ہے۔ آرٹیکل 46 اس بات کو یقینی بناتا ہے۔
یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی یہ آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ صدر کو اندرونی اور خارجہ پالیسی کے تمام معاملات کے بارے میں آگاہ رکھیں، اور ان تمام قوانین کے بارے میں بھی جو حکومت پارلیمنٹ میں لانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ بات میرے لیے نئی ہے کہ وزیر اعظم پر آئینی طور پر لازم ہے کہ وہ صدر کو باخبر رکھیں۔ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ یہ ایک رسمی سی ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن آئین میں "شیل کیپ دا پریزیڈنٹ انفارمڈ" کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ وزیر اعظم کی مرضی پر نہیں بلکہ ان پر فرض ہے۔ بالکل، یہ کوئی اختیاری معاملہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ صدر صرف ایک علامتی سربراہ نہیں بلکہ اسے ہر پالیسی پر باخبر رکھنا ضروری ہے۔ جی، اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ ریاست کا سربراہ، جو کہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر بھی ہے، ملک کی سمت، پالیسیوں اور قانون سازی کے منصوبوں سے مکمل طور پر باخبر رہے۔ صدر کو یہ جاننے کا پورا حق ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور کیوں کر رہی ہے۔ یہ نظام حکومت میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ صدر کی مدت محدود ہے، لیکن ان کے پاس معافی جیسے وسیع اختیارات ہیں اور انہیں باخبر رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن اب سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، احتساب۔ اگر صدر خود آئین کی خلاف ورزی کرے یا اپنے عہدے کا غلط استعمال کرے تو کیا ہوگا؟ کیا انہیں ہٹانے کا کوئی طریقہ ہے؟ یہ ہے آرٹیکل 47، مواخذہ یا امپیچمنٹ۔ یہ عمل کتنا مشکل ہے؟ اس سے جان بوجھ کر بہت مشکل بنایا گیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ناقابل تسخیر قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کرنا۔ آئین بنانے والوں کا مقصد تھا کہ ریاست کے سربراہ کے عہدے کو سیاسی بنیادوں پر غیر مستحکم ہونے سے بچایا جائے، کہ اسے آسانی سے سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال نہ کیا جا سکے۔ جی، آئین اس کی دو ہی بنیادیں فراہم کرتا ہے۔ ایک، جسمانی یا ذہنی نااہلی، مطلب وہ کام کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور دوسری، آئین کی سنگین خلاف ورزی یا سنگین بدعنوانی، گراس مس کنڈکٹ۔ یہ ناقابل تسخیر قلعے والی بات دلچسپ ہے۔ تو اس قلعے کو فتح کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ یہ عمل شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس کا پہلا قدم ہی تقریباً ناممکن ہے۔ کارروائی شروع کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان یعنی قومی اسمبلی یا سینٹ کے کل اراکین میں سے کم از کم نصف کا دستخط شدہ ایک تحریری نوٹس دینا ضروری ہے۔ نصف؟ آدھے ایوان کا؟ جی، آدھے ایوان کا، یعنی صرف چند لوگ مل کر شور نہیں مچا سکتے۔ آپ کو آدھے ایوان کی حمایت صرف اس بات کے لیے چاہیے کہ اس معاملے پر بات شروع کی جائے۔ یہ تو کسی بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اچھا، نوٹس جمع ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نوٹس اسپیکر کو دیا جاتا ہے، جو 3 دن کے اندر اس کی ایک کاپی صدر کو بھیجنے کا پابند ہے۔ پھر اسپیکر کو لازماً 7 سے 14 دن کے اندر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ مطلب اس معاملے کو لٹکایا نہیں جا سکتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس پورے عمل کے دوران صدر کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ وہ خود پیش ہو سکتے ہیں یا اپنا وکیل بھیج سکتے ہیں، اور ان پر لگے الزامات کی تحقیقات بھی ہو سکتی ہیں۔ اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ، ووٹنگ۔ اس کے لیے کیا معیار مقرر ہے؟ اور یہی اس عمل کا سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ صدر کو ہٹانے کی قرارداد کی منظوری کے لیے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی مجلس شورا کے کل اراکین کی 2/3 اکثریت کی حمایت درکار ہوتی ہے۔ ایک منٹ، یہاں واضح کر دیں کہ مجلس شورا سے مراد قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کا مشترکہ ایوان ہے، اور 2/3 اکثریت کا مطلب صرف حاضر اراکین کا 2/3 نہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کے کل 400 اراکین میں سے تقریباً 290 اراکین کی حمایت۔ باپ رے! پاکستان کی تقسیم شدہ سیاست میں اتنی بڑی تعداد میں اراکین کو، جن کا تعلق درجنوں مختلف جماعتوں سے ہو، ایک نقطے پر متفق کرنا تقریباً ناممکن کام ہے۔ یہ ایک سیاسی ایوریسٹ سر کرنے کے مترادف ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی صدر کا مواخذہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جی، اور اگر یہ قرارداد منظور ہو جائے تو صدر فوری طور پر اپنے عہدے سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی اپیل نہیں، کوئی تاخیر نہیں۔ تو ان تمام تفصیلات کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اگر ہم ان تمام آرٹیکلز کو ملا کر دیکھیں تو ہمیں کیا تصویر نظر آتی ہے؟ ایک طرف بادشاہ کی طرح معافی دینے والا صدر، اور دوسری طرف پارلیمنٹ کے رحم و کرم پر موجود ایک عہدیدار۔ تصویر یہ نظر آتی ہے کہ آئین نے ایک بہت نازک توازن قائم کیا ہے۔
صدر کا عہدہ ایک علامتی اہمیت بھی رکھتا ہے جو ریاست کے اتحاد کی علامت ہے، اور اس کے پاس کچھ حقیقی اختیارات بھی ہیں جو بحران کے وقت کام آ سکتے ہیں۔ لیکن بالآخر یہ عہدہ پارلیمنٹ میں عوام کے منتخب نمائندوں کو جواب دہ ہے۔ بالکل، صدر ریاست کا سربراہ ہے، لیکن حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے۔ صدر کو باخبر رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے، اور صدر کا احتساب کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ عہدہ ایک حریف طاقت کا مرکز بننے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ ایک آئینی نگہبان کے طور پر بنایا گیا ہے۔ یعنی یہ اختیارات کی تقسیم اور توازن کا وہ ڈھانچہ ہے جو ملک کے سب سے بڑے قانون یعنی آئین میں درج کیا گیا ہے، تاکہ کوئی بھی ادارہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کر سکے۔ بالکل، اور اس نظام کی خوبصورتی اسی توازن میں ہے۔ یہ صدر کو سیاسی ہواؤں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا، لیکن اسے مکمل طور پر بے لگام بھی نہیں ہونے دیتا۔ چلیں اس گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے سامعین کے لیے ایک سوچ طلب سوال چھوڑتے ہیں۔ ہم نے بات کی کہ صدر کو سنگین بدعنوانی یعنی گراس مس کنڈکٹ کے الزام پر مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آئین خود اس اصطلاح کی کوئی وضاحت نہیں کرتا کہ سنگین بدعنوانی سے آخر مراد کیا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور وسیع اصطلاح ہے جس کی تشریح کا اختیار اس وقت کے پارلیمنٹیرینز پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہی اس میں سب سے بڑا سوال ہے، کیا سیاسی مخالفین سے ملاقات کرنا سنگین بدعنوانی ہے؟ کیا کسی متنازع قانون پر دستخط کرنے سے انکار کرنا سنگین بدعنوانی ہے؟ یا کیا کوئی ایسا بیان دینا جو حکومت کی پالیسی کے خلاف ہو اس زمرے میں آتا ہے؟ اس کی کوئی واضح تعریف نہ ہونا اس عمل کو اور بھی زیادہ سیاسی بنا دیتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ مختلف سیاسی ادوار میں کون سے اعمال اس معیار پر پورے اتر سکتے ہیں۔ کیا اس ابہام کو جان بوجھ کر آئین میں رکھا گیا ہے تاکہ اسے وقت اور حالات کے مطابق استعمال کیا جا سکے، یا یہ آئین کی ایک کمزوری ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ اس کی تشریح وقت اور سیاست کے ساتھ کیسے بدل سکتی ہے؟ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.